السلام علیکم۔ آج منگل ہے، فروری کی 27 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق خاتون اول بشرا بی بی پر القادر ٹرسٹ کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے القادر ٹرسٹ سے متعلق 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کی اور اس موقع پر فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا، جس پر عدالت نے آئندہ سماعت پر 5 گواہوں کو طلب کر لیا۔ فرد جرم کی کارروائی کے بعد احتساب عدالت نے ریفرنس کی سماعت 6 مارچ تک ملتوی کر دی ہے۔ پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے بعد پنجاب میں جہاں پہلی مرتبہ خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں، وہیں سندھ اسمبلی میں مراد علی شاہ مسلسل تیسری مرتبہ وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز ہو گئے ہیں۔ پنجاب اور سندھ میں حکومت سازی اور وزیر اعلیٰ کے عہدوں پر امیدواروں کی نامزدگیوں پر مختلف حلقوں کی جانب سے تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ اس خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز VOA اردو اور ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہونے تک قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر علی خان نے دعویٰ کیا کہ پنجاب اور سندھ کی اسمبلیوں کے اجلاس غیر قانونی طور پر منعقد کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے امید ہے کہ وہ عوام کی امنگوں کا خیال رکھتے ہوئے مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو دے گا۔ انہوں نے الیکشن کمیشن پر الزام لگایا کہ اب تک کمیشن نے تحریک انصاف کے آئینی اور قانونی حقوق کا خیال نہیں رکھا ہے۔ پاکستان میں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس کی بندش کے بعد سوشل میڈیا نئی ممکنہ پابندیوں کی باتیں سنائی دے رہی ہیں۔ چند روز قبل نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام سمیت دیگر ویب سائٹس کا نام لے کر خبردار کیا تھا کہ اگر ان فورمز پر پاکستانی اداروں اور افسران کے خلاف مواد شیئر کر کے مہم ہوتی رہی تو سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پاکستان میں صحافی، ویلاگرز اور سوشل میڈیا ماہرین اس پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ صارفین کو بھی بہرحال ملکی قوانین کا خیال رکھنا چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے شہر مردان میں دہشت گردوں کے مبینہ حملے میں سپرنٹنڈنٹ پولیس SP اعجاز خان شیرپاؤ جان دے بیٹھے ہیں، جبکہ DSP سمیت 3 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس افسر مردان نجیب الرحمان کے مطابق مردان کے علاقے پرانا متہ میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر پولیس اہلکار وہاں پہنچے تھے، جنہیں دیکھ کر دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ ان کے بقول پولیس کی جوابی کارروائی میں 2 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن آج منگل کی صبح امریکی محکمہ خارجہ میں الائنس فار افغان ویمن ریزیلینس یا AWER سمٹ سے خطاب کر رہے ہیں۔ افغان خواتین کے معاشی تحفظ کی تیجی تنظیم کے اس اجلاس کی مشترکہ میزبانی امریکی محکمہ خارجہ اور بوسٹن یونیورسٹی کر رہے ہیں۔ ایوا ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ اور بوسٹن یونیورسٹی کے درمیان ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے، جس کا آغاز وزیر خارجہ بلنکن نے سن 2022 میں کیا تھا۔ اس کا مقصد افغان خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم، روزگار اور انٹرپرینیورشپ تک رسائی میں مدد کے لیے اختراعی اور قابل توسیع تعاون کو فعال کرنا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کی تقرری کا عمل جاری ہے۔ اسٹیفان دوجارک نے یہ بھی کہا کہ سیاسی اور امن سازی کے امور کی معاون وزیر خارجہ
روز میری ڈی کارلو نے سلامتی کونسل کو افغانستان کے بارے میں بریفنگ دی ہے۔ بھارت کی جنوبی ریاست کرناٹک کی حکومت کی دعوت پر بھارت آنے والی کشمیری نژاد پروفیسر، مصنفہ اور ناول نگار نتاشا کول کو بنگلور ایئرپورٹ کے امیگریشن عملے کی جانب سے برطانیہ واپس کر دیے جانے کے معاملے پر تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ اس معاملے پر بھارت کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت اور کرناٹک میں برسر اقتدار کانگریس پارٹی اور مرکز میں حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے درمیان الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ نتاشا کا کہنا ہے کہ انہیں بنگلور ایئرپورٹ پر 72 گھنٹے روکنے کے بعد واپس کر دیا گیا۔ ان کے مطابق امیگریشن عملے نے اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی، صرف انہیں کہا کہ انہیں دہلی سے یہ آرڈر ملا ہے۔ نتاشا پر پاکستان اور چین کی حامی ہونے اور ایک پاکستانی شخص سے شادی کرنے کا الزام لگایا گیا، جس کی انہوں نے تردید کی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے امید ظاہر کی ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی اگلے ہفتے کے اوائل میں نافذ العمل ہو سکتی ہے۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ فریقین کے درمیان معاہدے کے تحت لڑائی میں وقفہ ہوگا اور یرغمالیوں کی رہائی بھی ممکن ہو سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کام ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ امید ہے کہ اگلے پیر تک ہم جنگ بندی کر لیں گے۔ صدر بائیڈن کا یہ تبصرہ نیو یارک میں ایک ٹی وی پروگرام کی ریکارڈنگ کے بعد سامنے آیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق لڑائی میں 6 ہفتوں کے مجوزہ وقفے میں روزانہ سینکڑوں ٹرکوں کو غزہ میں اشد ضروری امداد پہنچانے کی اجازت دینا بھی شامل ہے۔ مذاکرات کاروں کو رمضان کے آغاز کی ایک غیر سرکاری ڈیڈ لائن کا سامنا ہے۔ ادھر امریکہ، مصر اور قطر کے مذاکرات کار ایک فریم ورک ڈیل پر کام کر رہے ہیں، جس کے تحت حماس فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور لڑائی میں 6 ہفتے کے وقفے کے بدلے درجنوں یرغمالیوں میں سے کچھ کو رہا کرے گا۔ اس وقفے میں سینکڑوں ٹرکوں کو غزہ میں اشد ضروری امداد پہنچانے کی اجازت دینا بھی شامل ہے۔ صدر بائیڈن کے تبصروں پر فوری طور پر کوئی اسرائیلی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، اور حماس کے ایک اہلکار نے پیش رفت کے کسی بھی امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ گروپ اپنے مطالبات میں نرمی نہیں کرے گا۔ فلسطین کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے زیر کنٹرول مغربی کنارے میں ایک پناہ گزین کیمپ میں رات گئے چھاپے میں 3 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے فوری طور پر چھاپے کے بارے میں تبصرہ کرنے کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا۔ یمن کے حوثی ترجمان نے منگل کو رائٹرز کو بتایا کہ بحیرہ احمر میں گروپ کی کارروائیاں اس وقت رکیں گی جب غزہ پر اسرائیلی جارحیت اور محاصرہ ختم ہو جائے گا۔ بحیرہ احمر میں حوثی گروپ کے میزائل اور ڈرون بین الاقوامی جہاز رانی کو خطرہ بنا رہے ہیں۔ اس سوال پر کہ اگر غزہ کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا تو کیا بحری جہازوں پر حملے ختم ہو جائیں گے، محمد عبدالسلام نے کہا کہ محاصرہ ختم ہونے اور امداد کے لیے داخلے کی اجازت دینے کے بعد صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ لبنان کے ذرائع نے بتایا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے پیر کے روز وادی بیکا پر حملہ کیا، جس میں حزب اللہ کے کم از کم 2 ارکان مارے گئے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے اسرائیلی ڈرونز کو مار گرائے جانے کے جواب میں اس علاقے میں حزب اللہ کے فضائی دفاع کو نشانہ بنایا تھا۔ بیکا حملوں کے جواب میں حزب اللہ نے پیر کے روز اسرائیل کے زیر کنٹرول جولان کی پہاڑیوں میں ایک اسرائیلی فوجی اسٹیشن پر 60 راکٹ فائر کیے۔ یوکرین کی فوج نے منگل کو کہا ہے کہ اس نے 11 روسی ڈرونز اور 2 گائیڈڈ میزائلوں کو مار گرایا جو گزشتہ رات حملے میں استعمال ہوئے۔ مالی یا جانی نقصان کی فوری طور پر کوئی اطلاع نہیں ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پیر کو اپنے رات کے خطاب میں کہا کہ یورپی رہنماؤں کے اجلاس میں یوکرین کے لیے اتحادیوں کی طرف سے ہتھیاروں کی فراہمی اور روسی حملے کے خلاف یوکرین کی جنگ کے لیے جاری حمایت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے پیرس میں 20 یورپی رہنماؤں کا اجلاس بلایا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ روس یہ جنگ نہیں جیت سکتا اور نہ ہی ہم اسے جیتنے دیں گے۔
ہالینڈ نے میٹنگ کے بعد کہا کہ وہ دنیا بھر کے ممالک سے یوکرین کے لیے گولہ بارود خریدنے کے لیے $108 ملین کی امداد دے گا۔ یوکرین کے لیے اربوں ڈالر کی امداد کے حصول اور امریکی حکومت کو بند ہونے سے بچانے کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن نے منگل کو کانگریس کے رہنماؤں کو وائٹ ہاؤس میں بات چیت کے لیے مدعو کیا ہے۔ سینٹ کے اکثریتی رہنما چک شومر، سینٹ کے اقلیتی رہنما مچ میکونل، ہاؤس کے اسپیکر مائک جانسن اور ہاؤس اقلیتی رہنما حیکم جیفریز بحث میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ ڈیموکریٹ کی زیر قیادت سینٹ نے اس ماہ کے شروع میں $95 بلین کا ایک دو طرفہ سیکیورٹی بل منظور کیا، جس میں یوکرین کے لیے $61 بلین، اسرائیل کے لیے $14 بلین، تائیوان سمیت انڈو پیسیفک میں شراکت داروں کی مدد کے لیے تقریباً $5 بلین اور دیگر امداد شامل ہے۔ جانسن نے اس بل کو ایوان میں ووٹنگ کے لیے پیش نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکی عوام چاہتے ہیں کہ قانون ساز بیرون ملک امداد بھیجنے کے بجائے ملکی مسائل بشمول سرحدی سلامتی پر توجہ دیں۔ سینٹ کے اکثریتی رہنما چک شومر نے منگل کو کہا کہ یوکرین کی حمایت نہ کرنا اتحادیوں کو ظاہر کرے گا کہ وہ امریکہ پر انحصار نہیں کر سکتے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ان خلابازوں کے ناموں کا اعلان کیا ہے جو خلائی مشن گگنیان کا حصہ ہوں گے۔ اس مشن کا مقصد انسانوں کے رہنے کے قابل ایک ایسا خلائی کیپسول تیار کرنا ہے جو 3 رکنی عملے کو 3 روز تک 400 کلومیٹر کے مدار میں لے جا سکے۔ ان چاروں کو روس کے یوری گاگرین کاسموناٹ ٹریننگ سینٹر میں تربیت دی گئی تھی۔ اس مشن کے لیے تقریباً 90.23 بلین بھارتی روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اگرچہ شیڈیول کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن توقع کی جا رہی ہے کہ اس مشن 2024 سے پہلے ملک کے اہم خلائی اڈے سری ہری کوٹا سے لانچ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ ہمارا یہ بلیٹن پوسٹ کارڈز پر اور ویب سائٹ پر آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔